اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے درس کو ہم نے شروع کر لیا تھا اور ہماری گفتگو کا سلسلہ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ میں ہم پڑھ رہے تھے، اور جیسے ہم عرض کر چکے تھے کہ حروف قمریہ میں جب کسی اسم کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے، اگر اس اسم کا پہلا حرف حروف قمریہ میں سے ہو تو الف لام میں سے لام کو ساکن کر کے پڑھا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر القمر، القمر، یہ صحیح ہے۔ حروف شمسیہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف شمسیہ وہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی ایسے اسم کے اوپر کہ جس کا پہلا حرف حروف شمسیہ میں سے ہو الف لام داخل ہو جائے، تو جو الف اور لام ہے، یہ لام اس کو نہیں پڑھا جائے گا اور حروف شمسیہ کے اوپر ایک شد کا اضافہ کیا جائے گا۔ جیسے الشمسو، الشمسو، الشمسو یہاں پر غلط ہے، پڑھو گے کیا؟ الشمسو۔ اس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم تمارین تک پہنچے تھے۔ تمارین جمع ہے تمرین کا، تمرین کہتے ہیں مشق کو، تمارین کہتے ہیں مشقیں۔ اقرا واکتب، لکھو پڑھو، مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے آخر کو ضابطہ دیتے ہوئے، یعنی ان کو صحیح پڑھنا ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر الف لام داخل ہے تو سنگل حرکت پڑھنی ہے، اگر الف لام نہیں ہے تو تنوین پڑھنا ہے۔ دیکھیں، البابو، ٹھیک ہے، دروازہ، التاجرو، بزنس مین، النجمو، ستارہ، القمرو، چاند، الدیکو، مرغا، الماء، پانی، السریرو، چارپائی، البیتو، گھر، المسجدو، مسجد، الرجلو، آدمی، السکرو، چینی، الورقو، ورق۔ دیکھیں، آپ نے اگر غور فرمایا ہوگا تو ہم نے باس کو شد کے ساتھ پڑھا اور الف لام کو ہم نے نہیں پڑھا، باس پہ پڑھا۔ جہاں پڑھا ہم نے کہا البابو، یہاں ال پڑھا ہم نے، لیکن جب بات جو ہے وہ الرجلو کی آئی تو ہم نے الرجلو نہیں پڑھا، چونکہ الرجلو پڑھنا غلط ہے۔ الرجلو کیوں؟ چونکہ یہ جیم جو ہے یہ حروف شمسیہ میں سے ہیں، اور البابو میں جو با ہے، چونکہ اصل بابن ہے، بابن کے اوپر الف لام داخل کر رہے ہو، تو یہ با جو ہے یہ حروف قمریہ میں سے ہیں۔ اب وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن تھوڑی سی کتاب کی ترتیب میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، بہرحال جس طریقے سے بھی ہے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تمرین نمبر 2 میں ہے کہ املأ الفراغ فیما یلیہ بوضع کلمۃ مناسبۃ، کہتے ہیں کہ خالی جگہوں کو پر کرو، مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو پر کرو مناسب کلمہ رکھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، مناسب کلمہ اس میں لگاؤ۔ انہوں نے خبر دیے ہوئے ہیں، مبتدا کا اضافہ کرنا ہے۔ پہلا جو ہے، پہلا سنٹینس وہ ہے کہ غنیون۔ اب کون غنی ہے؟ غنی کہتے ہیں امیر آدمی کو، تو کیا کہو گے؟ التاجر غنیون، بزنس مین امیر ہے۔ 2 کہو گے کہ السکر حلو، چینی میٹھی ہے، ٹھیک ہے، حلو کہتے ہیں میٹھے کو۔ 3 نمبر پر ہے مریض، کون مریض ہے؟ تو اس میں جو ہے کہہ سکتے ہو الرجل مریض، آدمی بیمار ہے۔ اور 3 نمبر پر ہے مثال کے طور پہ، اسی میں سے اوپر والوں میں بھی سے لا سکتے ہو، کوئی اور بھی لا سکتے ہو، کہتے ہو مثال کے طور پہ کہتے ہو التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے۔ 5 میں ہے طویل، یعنی لمبے قد کا، تو کہہ سکتے ہو الطالب طویل، طالب علم لمبے قد کا ہے۔ اور کہہ سکتے ہو قصیر، کہتے ہیں چھوٹے قد کو، چھٹے جملے میں،
تو کہو گے کہ المدرسو مثلا کیا ہے، قصیر، چھوٹے قد کا ہے۔ یہ بات یہاں پر ختم ہوئی۔ اب اصل مشق جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کے بارے میں، تو حروف قمریہ اور حروف شمسیہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جس اسم کے اوپر الف لام داخل ہو جائے، اگر اس اسم کا پہلا حرف حروف قمریہ میں سے ہو تو الف لام کو پڑھا جائے گا، کہو گے القمر، ٹھیک ہے۔ اگر حروف شمسیہ میں سے ہے تو الف لام کو آپ نے نہیں پڑھنا ہے، اور حروف شمسیہ جو ہے جو پہلی حرکت، اس کو بھی شد دینی ہے، اور مثال کے طور پہ الشمسو کی مثال ہم نے دی۔ حروف قمریہ کو پہلے گنوا رہے ہیں، الحروف القمریہ۔ حروف قمریہ کون سے ہیں؟ یہ جو حروف ہے، اگر یہ اسم کا پہلا حرف ہے تو الف لام کو، جو لام ہے اس کو ساکن دے کے پڑھنا ہے۔ اس میں سے پہلا ہے الف۔ الف کی مثال جیسے البابو، یہ حروف قمریہ ہے الف۔ الف جو ہے اصل میں ہے اب، اس کے اوپر الف لام داخل کر دیا تو کیا کہو گے؟ الابو، والد کو کہتے ہیں۔ با ہے ایک، البابو، یہاں ال پڑھو گے، دروازہ۔ جیم جو ہے الجنتو، جنت۔ 4 نمبر پر ہے ہا، ہا تو کیا ہے؟ الحمارن، الحمارو، چونکہ وہ الحمارو تو نہیں پر الف لام داخل ہے، الحمارو، گدھا۔ اور خا بھی ہے الخبز، الخبز، خبز کہتے ہیں روٹی کو، ٹھیک ہے۔ اور عین جو ہے وہ بھی حروف قمریہ میں سے ہے، العینو، آنکھ کو کہتے ہیں العینو۔ اور غین بھی ہے، غین بھی حروف قمریہ میں سے ہے، الغداء، غدا کہتے ہیں دن کے کھانے کو، لنچ کو کہتے ہیں۔ فی بھی ہے، الفم، فم کہتے ہیں منہ کو۔ قاف بھی ہے، القمرو، ٹھیک ہے، قمر کہتے ہیں چاند کو۔ کاف بھی ہے، کاف تو کیا ہے؟ الکلب، کتا، ٹھیک ہے۔ 9 نمبر نہیں 11 نمبر، اس میں جو ہے وہ ہے الماء، میم، میم بھی شامل ہے، الماء۔ اور اسی طریقے سے واو ہے، الولد، الماء پانی کو کہتے ہیں، الولد کس کو کہتے ہیں؟ لڑکے کو کہتے ہیں۔ اور ہا بھی شامل ہے، الہواء، ہوا کہتے ہیں ہوا کو۔ اور یا بھی شامل ہے، الید، ہاتھ۔ اب جو ہے الحروف شمسیہ، حروف شمسیہ میں سے پہلی تا ہے۔ تا جیسے تاجرون پر الف لام داخل ہو جائے تو اس کو التاجرو نہیں کہو گے، کیا کہو گے؟ کہو گے التاجرو، اور تا کے اوپر شد بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سب ہے، سے، سا، الثوب، کپڑے کو کہتے ہیں۔ دال ہے، الدیکو، الدیکو یہ کہتے ہیں مرغ کو۔ ذال ہے، الذهب، ذہب کہتے ہیں سونے کو، سونا، چاندی، سونا۔ اور 5 نمبر پر ہے را، الرجل، آدمی۔ اور زئی، زئی ہے، زئی بھی حروف شمسیہ میں سے ہے۔ الزہرۃ، الزہرۃ، زہرہ کہتے ہیں پھول کو۔ سین ہے، السمک، سمک کہتے ہیں مچھلی کو۔ شین ہے، الشمس، شمس کہتے ہیں سورج کو۔ صاد، الصدر، صدر کہتے ہیں سینے کو۔ ضاد بھی شامل ہے، الضیف، ضیف کہتے ہیں مہمان کو۔ اور طا، الطالب، طالب کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو۔ اور ضا بھی شامل ہے، الظہر، ظہر کہتے ہیں کمر کو، ٹھیک ہے۔ اور لام بھی شامل ہے، اللحم، اللحم، ٹھیک ہے، لحم کہتے ہیں گوشت کو۔ اور نون بھی شامل ہے، اس سے بنے گا النجم، النجم یعنی ستارہ۔ یہ ختم ہوا۔ آخری ایک تمرین یہاں اس درس میں ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اب یہاں پر انہوں نے خود دیے ہوئے ہیں، اعراب اوپر نہیں لکھے ہوئے، چونکہ آپ نے دیکھ لیا، حروف شمسیہ کو بھی پہچان لیا، حروف قمریہ کو بھی پہچان لیا، تو اب اس کو آپ خود سے پڑھو گے۔ البتہ حروف شمسیہ اور قمریہ کو یاد کر لو کہ کون سے حروف شمسیہ اور کون سے قمریہ ہے، تاکہ لفظ کو صحیح پڑھ سکو، کلمے کو صحیح پڑھ سکو۔
اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد نطق الحروف القمریة والشمسیة. کہتے ہیں کلمات کو، دیے گئے کلمات کو پڑھیں اور ان کو لکھیں. ٹھیک ہے جی. مراعین رعایت کرتے ہوئے بولنے کے قواعد کو، حروف قمریہ اور حروف شمسیہ میں سے. حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کو صحیح پڑھنا ہے. پہلا ہے البیتو. ہم نے البیتو کیوں کہا؟ چونکہ بیتن ہے اصل میں، با جو ہے حروف قمریہ میں سے ہے. البیتو گھر. ادی کو، اب دال حروف شمسیہ میں سے ہے. ادی کو، الف لام کو تو حساب ہی نہیں کرنا ہے نا، الف لام تو بعد میں اصل اسم کو دیکھو گے کہ اصل اسم میں کون سا حرف حروف قمریہ ہے، پہلے والا، کون سا حروف شمسیہ ہے. المدرسو استاد. البابو دروازہ. الطالبو، الطالبو یہ حروف شمسیہ میں سے ہے. الطالبو یعنی اسٹوڈنٹ. السکرو چینی، یہ بھی حروف شمسیہ میں سے ہے. الدفترو یہ بھی حروف شمسیہ میں، دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو، کاپی کو. الاخو، الاخو بھائی، یہ حروف قمریہ میں سے ہے. الرسولو یہ حروف شمسیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، رسول. الوجہو، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. ٹھیک ہے، یہ بھی حروف قمریہ میں سے ہے. الصدیقو، الصدیق، صدیق کہتے ہیں دوست کو، حروف شمسیہ میں سے. صاد حروف شمسیہ میں سے. القرآن یہ حروف قمریہ میں سے ہے. الصلاۃ یہ حروف شمسیہ میں سے ہے، صلاۃ نماز. الکعبۃ، الکعبۃ حروف قمریہ میں سے، کعبے کو کہتے ہیں. الراس، راس کہتے ہیں سر کو، حروف شمسیہ میں سے. الاصبع، الاصبع انگلی کو کہتے ہیں اصبع، اور یہ حروف قمریہ میں سے ہے. الصابون حروف شمسیہ میں سے، صابون صابون کو کہتے ہیں. الظفر حروف شمسیہ میں سے، ظفر کہتے ہیں ناخن کو. الفجر فجر کا وقت، حروف قمریہ میں سے ہے. الظہر ظہر کہتے ہیں، ظہر کا وقت اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب ظہر کی نماز کا وقت جو ہوتا ہے نا، تو سورج جو ہے، جب سورج کا سایہ جو ہے وہ، یعنی سورج جو ہے وہ خود مغرب کی طرف زیادہ چلا جائے، ظہر کا وقت. العصر عصر کا وقت. ٹھیک ہے. المغرب مغرب کا وقت. العشاء عشاء کا وقت. یہ سب جو ہے اس میں حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کو آپ نے پہچان لیا. اگلی بحث شروع کرنے سے پہلے یہ 3 درس ہم نے پڑھ لیے، چوتھا درس شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کچھ نکات ہے کہ جن کا پڑھنا ضروری ہے. درس نمبر 4 میں کچھ نکات ہے کہ جن کو ہم پڑھیں گے. اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے حروف جارہ. حروف جارہ ایسے حروف ہوتے ہیں کہ جب یہ کسی اسم کے اوپر داخل ہو جائے تو اسم کو مجرور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس حروف جارہ ویسے کتابوں میں 17 بھی لکھے ہیں، 19 بھی لکھے ہیں، لیکن 4 کو ہم پڑھیں گے اس درس میں. اس میں سے ایک فی ہے. فی کہتے ہیں میں. اعلیٰ، اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے پر. من کا معنی ہوتا ہے سے، اور الا کا معنی ہوتا ہے کی طرف، کسی چیز کی طرف. جب یہ حروف کسی اسم پہ داخل ہو جائے تو اسے جر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو کہ محمد فی البیت، یہ فی البیت کو کس نے مجرور کر دیا؟ تو آپ جواب دو گے کہ بھئی اس کو اسی فی نے مجرور کر دیا. اصل میں البیتو ہے، لیکن جب فی داخل ہوا تو کیا ہوا؟ البیت. اسی طرح دوسری مثال القلم علی المکتب، قلم میز کے اوپر ہے. یہاں پر اعلیٰ نے مکتبے کر دیا ہے، اس کو مجرور کر دیا ہے. اور اسی طریقے سے اگلی مثال جو ہے خرج المدرس من الفصل،
استاد کلاس سے باہر نکلا. یہاں پہ من الفصل، من الفصل اصل میں فصلو تھا نا، الفصلو، فصل کہتے ہیں کلاس کو، اور یہاں من جب داخل ہوا تو کیا ہوا؟ من فصل. ٹھیک ہے، مجرور ہو گیا. کوئی بھی ایسا ہو جب یہ داخل ہو جائے تو مجرور کر دیتا ہے. اور اس طرح اگلی مثال جو ہے ذهب خالد الى المعهد. معہد کہتے ہیں جہاں زبان سکھائی جاتی ہے، ابتدائی دروس ہوتے ہیں، معہد کہتے ہیں. ذهب خالد، خالد نکلا معہد سے، یعنی اس جس کو کہا جائے کہ اکیڈمی سے باہر نکلا. یہاں المعہدو تھا اصل میں، لیکن الا چونکہ حروف جارہ میں سے ہیں داخل ہوا اس کے اوپر، اور کیا ہوا؟ اس نے اس کو مجرور کر دیا معہد کو. ذهب خالد، خالد گیا الی المعہد، معہد کی طرف، الا کا معنی. تو یہ ایک نقطہ ہے. دوسرا نقطہ آپ پڑھیں گے اینا. اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں. اینا کا اس کی تعریف کیا ہے؟ کسی جگہ کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں نا، اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں، تو اینا استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اینا محمد، محمد کہاں ہے، تو وہ جواب دیتا ہے ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کہتے ہیں اینا فاطمہ، تو فاطمہ کہاں ہے، تو جواب آپ کو ملے گا کہ ہی فی المطبخ، وہ کچن میں ہے. اور اگلی چیز جو آپ اس درس میں پڑھو گے وہ پڑھو گے ماذا. ماذا کا معنی ہوتا ہے کیا. یہ بھی استفہامیہ ہے. کسی غیر عاقل چیز کے بارے میں جب آپ سوال کرتے ہیں تو یہ ماذا استعمال. اور ماذا جو ہے یہ ما ہاذا کی طرح ہی ہے. ما ہاذا اور ماذا کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں ماذا علی المکتب، میز کے اوپر کیا ہے. ماذا یعنی کیا ہے، تو وہ بھی جواب دیتے ہیں القلم علی المکتب، میز کے اوپر قلم ہے. پھر آپ سوال کرتے ہیں ماذا علی السریر، چارپائی کے اوپر کیا ہے، تو وہ بھی جواب دیتا ہے الساعۃ علی السریر، چارپائی کے اوپر گھڑی ہے، سا کہتے ہیں گھڑی کو. یہ نقطہ ہو گیا. اگلی چیز جو آپ پڑھو گے وہ پڑھو گے علم مؤنث، وہ اسما کہ جو مؤنث اسما ہوتے ہیں. علم کہتے ہیں جو علم ہوتے ہیں یعنی معرفہ ہوتے ہیں. وہ اسما جو مؤنث ہوتے ہیں ان کو تنوین کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف کی بات آپ پڑھو گے، لیکن جو اسما مؤنث ہوتے ہیں وہ تنوین کو قبول نہیں کرتے. مثلا آپ کہتے ہو آمنہ، تو نہیں کہتے. جب آپ نے کہا تھا محمدن، وہاں چونکہ وہ ایک شخص کا نام ہے، مذکر نام ہے، تو وہاں محمدن کہہ رہے ہو. لیکن جب مؤنث آ جائے تو اس کو آپ کہتے ہو آمنہ تو، مریم، فاطمہ تو. ٹھیک ہے جی. اس کو فاطمہ تن، مریمن و آمنہ تن وغیرہ یہ غلط ہے. یہ چیز بھی پڑھو گے. ایک قاعدہ مزید آپ اس میں پڑھو گے، وہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ ہے التقاء ساکنین کا. ساکن چیزیں، جب دو ساکن چیزیں اکٹھی ہو جائے تو آپ پہلے والے کو زبر دے دو گے اور جو وہ ہے اس کے ساتھ ملا لو گے اگلے والے سے. مثال کے طور پہ اصل ہمارے پاس حرف جو ہے وہ من ہے. من کا معنی ہوتا ہے سے، حروف جارہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک ہے البیت. البیت بھی ساکن ہے. ٹھیک ہے جی. البیت وہ بھی ساکن. تو آپ کیا کہو گے؟ من البیت. یہ تو غلط ہو جائے گا چونکہ دونوں جو ہے ساکن ہے. من کا نون ساکن ہے اور اس کا جو ہے لام ساکن ہے. اب اس کو ملانے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے تو آپ نون کو فتحہ دے دو گے، کہو گے کہ کیا ہے؟ من البیت، من البیت، گھر سے. تو یہ چیز بھی اس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ قواعد جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. باقی جو درس ہے وہ انشاءاللہ اسی قواعد پر مشتمل ہوگا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان قواعد کو ذہن میں رکھیں اور ان کو لکھیں تاکہ درس ہم جب شروع کریں انشاءاللہ اگلے جلسے میں تو وہاں جو ہے آپ کو مکمل طور پہ آسانی رہے. اور جو تمارین ہم حل کرتے ہیں، بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ تمارین حل کرنے کے ہیں، لکھنے کے تمارین ہے. لکھو گے نہیں تو یاد نہیں ہوگا. تو کلیہ قاعدے کے ساتھ ساتھ ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہے جو کہ آپ کا کام ہے.
انشاءاللہ العزیز امید کرتے ہیں کہ آپ اس اپنے کام میں جدی ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز اس درس کو صحیح سے صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.